بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زندگی میں کوئی خوشی نہ تھی، پھر بھی شادی سے پہلے خوش رہا کرتی تھی۔ ہر دم ہنسنا، بولنا، سہیلیوں کی محفل مجھ پہ سونی تھے۔ شادی ہو گئی تو دنیا بدل گئی۔ چند دن سکون کے گزرے، پھر مجھے چپ لگ گئی۔ لگتا تھا جیسے بہت کچھ گم ہو گیا ہے۔ وہ ہنسنا ہنسانا، سکھیوں سنگ آنا جانا، سبھی جیسے خواب ہو گیا۔ میٹرک میں تھی، ابو بیمار ہوئے، ایف اے کیا تو وہ ہمیں خیر بات کہہ گئے۔ آگے پڑھنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ جلد ہی فکر معاش نے آ گھیرا۔ امی ٹیچر بنانا چاہتی تھیں اور میں ایئر ہوسٹس بننا چاہتی تھی۔ میری ایک سہیلی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے انٹرویو دیا اور ہوائی میزبان منتخب ہو گئے۔ تبھی سے مجھ کو اس جاب کی کشش محسوس ہوئی۔ شہلا بتاتی تھی کہ ہوائی میزبان کی تنخواہ بہت اچھی ہوتی ہے، جبکہ ٹیچر کو پرائیویٹ اسکول والے اتنی بھی اجرت نہیں دیتے کہ اسکول آنے جانے کا خرچہ ہی نکل آئے۔ ایسی نوکری میں بھلا دن کیسے پھر سکتے تھے؟ امی نے بہت منع کیا کہ رات کی ڈیوٹی کرنا پڑے گی، کیوں کر گھر سے باہر رہو گے۔ میں نہ مانی۔ زندگی سدھارنے کے خواب آنکھوں میں بسا کر ہوائی میزبان ہونے کا ارمان لیے انٹرویو دینے چلے گئے۔ شہلا نے مدد کی اور مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی۔ میں ایئر ہوسٹس منتخب ہو گئی۔ کیا بتاؤں، وہ دن میرے لیے کتنی بڑی خوشی لے کر آیا تھا۔ ہوائی میزبان کے طور پر پہلا سفر کرنے سے پہلے ہی ہواؤں میں اڑنے لگی تھے۔ تربیت مکمل ہو گئی اور میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ ان دنوں میں بے حد خوش تھی۔ ابھی ڈیوٹی دیتے سال بھی نہ ہوا تھا کہ قدرت نے تحسین صاحب سے ملوا دیا۔ وہ لاہور سے کراچی جا رہے تھے۔ اس فلائٹ پر میری ڈیوٹی تھی۔ دوران سفر کچھ اس انداز سے ہم کلام ہوئے کہ ان کا شائستہ انداز دل میں گھر کر گیا۔ جب جہاز نے لینڈ کیا اور مسافر ہینڈ بیگ وغیرہ سنبھال کر باہر جانے لگے تو انہوں نے اپنا کارڈ مجھے دے دیا۔ میں نے بھی ازراہ اخلاق رکھ لیا۔ ڈیوٹی دے کر گھر آئی تو بار بار تحسین صاحب کا چہرہ نگاہوں میں آنے لگا۔ نہ جانے کیسا جادو تھا ان خاموش اور گہری آنکھوں میں کہ رات بھر نیند نہ آئے۔ تبھی پرس سے کارڈ نکال کر دیکھنے لگی کہ کون ہے۔ پورا نام پتہ درج تھا، پیشہ گولڈ سمتھ لکھا تھا، گویا صراف تھے، سونے چاندی کے بیوپاری، سونے میں کھیلنے والے۔ اللہ جانے کیوں کر انہوں نے میرا فون نمبر معلوم کر لیا، جبکہ میں چاہتے ہوئے بھی ان کو فون نہیں کر سکے۔ ایک روز ان کا فون آ گیا۔ دل منتظر نے سکون محسوس کیا۔ میں نے پوچھا، کہیے کیسے یاد کیا؟ پوچھا کہ کس دن آف ہوگا آپ کا؟ میری والدہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ سمجھ گئی کہ والدہ کے آنے کا کیا مقصد ہوگا، کیونکہ تفریح تباہ کے لیے تعلق رکھنا ہوتا تو والدہ کو گھر لانے کی بات نہ کرتے۔ میں نے بتا دیا کہ اس اتوار کو میرا آف ہے۔ وہ اتوار کو شام 4 بجے اپنی والدہ کے ہمراہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لے آئے۔ ان کی ماں نے لگی لپٹی رکھے بغیر امی جان کو آنے کا مقصد بتا دیا کہ تحسین بیٹے کے رشتے کی خواہش مند ہوں۔ اس کو آپ کی بیٹی دوران سفر پسند آ گئی ہے، امید ہے مایوس نہ کریں گے۔ تحسین بھی ساتھ تھے۔ امی نے انہیں دیکھا تو پسند کر لیا، ان میں کوئی کمی نہ تھی۔ آنٹی کو جواب دیا کہ 2-4 دن دیجیے، بیٹی سے پوچھ لوں۔ ان کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں کہہ دی۔ اماں کو مجھے بیانا ہی تھا، ہمارے مالی حالات اچھے نہ تھے،
खासा पैसा अब्बा के इलाज पर सर्फ हो गया था। उनको गले का कैंसर था। उनका 3 बरस तक इलाज चलता रहा। वालिदा मेरी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होना चाहती थी। उनको मेरी रजामंदी मिल गई तो बात तय हो गई। 1 हफ्ता के बाद तहसीन की वालिदा दोबारा आई। बोली, आप मेरे बेटे की दुकान देख लें। जो मालूमात दरकार हैं उनके पड़ोसी दुकानदारों से ले सकती हैं। हमारा घर भी देखें, जाती मकान है, किसी शय की कमी नहीं है, मगर रुखसती में देर ना करें, क्योंकि करीबी रिश्तेदार अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हैं, इससे पहले कि उनको खबर हो और मामलात खराब हो। हम खामोशी से लड़की ब्याह कर ले जाना चाहते हैं। गर्ज दबाव डालकर उन्होंने 1 माह में तारीख ले ली। यूं हमें संभलने का मौका न दिया और ये कहकर के जहेज की ज़रूरत नहीं। निकाह के बाद मुख्तसर वक्त में रुखसती लेने आ गए। ये अजब शादी थी कि ना शादियाने बजे ना बारात आई। दूल्हा वालों को इस कदर जल्दी थी कि हमें अपने रिश्तेदारों को मदऊ करने न दिया। सिर्फ हमारी फूफी, फूफा और 2 निहायत करीबी अजीज शिरकत कर सके। शादी के बाद सास ने कहा कि बेटी, मुलाजमत छोड़नी पड़ेगी, इसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते, वरना शादी कामयाब ना होगी। मुझे मुलाजमत छोड़ने का दुख हुआ, मगर शौहर और सास की खुशनुदी मुकद्दम जाने। शहला कहती रह गई कि पहले उनके तौर तरीके देख लो। शादी में भी उजलत की है और मुलाजमत छोड़ने में भी जल्दी कर रही हो। ऐसा ना हो कि मुलाजमत छोड़कर पछताना पड़े। अब सोचने का वक्त ना था। शादी हो चुकी थी, उसकी कामयाबी के बारे में सोचना था। मैंने शहला की बातों पर कान न धरे। 2 माह बाद ही तहसीन साहब घर से गायब होने लगे। कहते थे कि कारोबारी सिलसिले में दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। तुम मेरी गैर मौजूदगी को महसूस मत किया करो, बल्कि आदत बना लो कि मैं घर ना आऊं तो बेफिक्र होकर सो जाया करो। अम्मा तो होती हैं तुम्हारे पास, तुम महफूज हो। फिक्र किस बात की है? खुद कमाया करती थी तो पर्स में हर वक्त पैसे रहते थे, लेकिन शादी के बाद पर्स खाली रहने लगा। तहसीन घर के खर्चे के लिए अखराजात की मद में रकम अपनी माँ को देते थे, मुझे 1 पैसा ना देते। कभी ज़रूरत पड़ जाती तो कहते, अम्मा है ना, उनसे मांग लिया करो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटना शुरू कर दिया। उनकी वालिदा से मांगते मुझे अच्छा न लगता। अगरचे जो शय कहती मंगवा देते, मगर जेब खर्च की तो बात ही और होती है। शौहर अक्सर गायब और मेरे पास फूटी कौड़ी ना होते। फिर तहसीन की तवज्जो मुझ पर कम होते गए तो एक अनजाने दुख की आग में जलने लगे। किसी से कह सकती थी और ना फरियाद कर सकती थी, खुलकर रो भी ना सकती थी कि सास कहती थी, किस बात का रोना है, कौन सा गम है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। दिल पर क्या बीत रही थी ये मेरा अल्लाह जानता है। उनकी बेइतनाई के बावजूद मैंने उनसे प्यार किया। उनका हर तरह ख्याल रखती थी कि मेरा घर ना बिगड़े। सास भी कहती थी, सब्र करो, 2-4 बच्चे होंगे तो लौट आएगा। रफ्ता रफ्ता उनकी गैर मौजूदगी का दौरानिया बढ़ता रहा और मैं रो रो कर दीवानी हो गई। सास कहती कि बहू घबराओ नहीं, वो जहां भी है ठीक है, खुद ब खुद घर आ जाएगा। बिलाखिर अम्मी ने मामू से कहा तो उन्होंने तहसीन की खोज लगाना शुरू कर दिया। पता चला कि दुकान पर ही होते हैं, घर नहीं आते तो इसका सबब उनकी कारोबारी मसरूफियत हो सकती है। अम्मी कैसे एतबार करती? उन्हें शक हुआ कहीं दूसरी बीवी मौजूद ना हो। एक रोज वो बोली, चलो दुकान पर चलकर पता कर लेते हैं।
جبکہ تحسین نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کبھی دکان پر نہ آنا۔ اس بار وہ بہت دن نہ آئے۔ میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی اور بچی بیمار تھی۔ ماں کا کہا مان کر ان کے ساتھ صرافہ بازار ان کی دکان پر چلی گئی۔ تحسین دکان پر نہ تھے، ان کے ملازم تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اندر کمرے میں بیٹھ کر انتظار کر لیں، وہ آ جائیں گے۔ میں شوہر کی حکم عدولی نہ چاہتی تھی۔ اماں کی شہ پر دکان کے اندر چلی گئی، جہاں پچھلی طرف ایک کمرہ تھا جو سجا ہوا ایئر کنڈیشن تھا۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 عورتیں آئیں اور وہاں بیٹھ گئیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ یہ میرے شوہر کی شاپ ہے، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہیں؟ ہم نے کچھ زیورات آرڈر کیے تھے، وہی لینے آئی ہیں۔ میری بچی کی شادی ہے۔ خاتون نے بیٹی کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹی کی خوبصورتی نگاہوں کو خیرہ کرنے والی تھی۔ خیر، سونار کی دکان پر تو ہر قسم کی خواتین آتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خاتون نے سوال کیا، کیا تحسین صاحب گھر نہیں آتے جو آپ دکان پر آ گئی ہیں؟ ہاں، کئی دنوں سے گھر نہیں آئے۔ بچی بیمار ہے تو میں والدہ کے ساتھ آ گئی۔ بے اختیار سچ میرے منہ سے نکل گیا۔ رسیدہ خاتون نے کہا، ایسے شخص سے یوں کب تک تمہارا گزارا ہوگا؟ بہتر ہے کہ ابھی سے راستہ الگ کر لو۔ آج ایک بچی ہے، کل 2 بچے اور ہو جائیں گے، پھر کیا کرو گی؟ ہمارے یہاں طلاق اتنی آسان نہیں ہوتے۔ میں نے کہا تو وہ بولی، تحسین میرا بیٹا بنا ہوا ہے، میں نے سب بچوں کی شادیوں کے زیورات ان سے ہی بنوائے ہیں، مجھے ماں سمجھتا ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کروں؟ مجھے صبر کرنے کی عادت ہے آنٹی جی، بیٹی کے ہوتے طلاق لینے کا نہیں سوچ سکتے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم وہاں 3 گھنٹے بیٹھے رہے۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ یہ عورتیں جائیں تو ہم جائیں، وہ مگر ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ وقت دے کر نہیں آئے۔ کس قدر غلط بات ہے۔ اللہ جانے تحسین کو اس کی ماں نے کیسی تربیت دی ہے۔ ایڈوانس رقم لے لیتا ہے، پھر مہینوں چکر لگواتا ہے۔ ابھی یہ بات اس نے کہی تھی کہ اس لڑکی کا بھائی آ گیا۔ بولا، باجی نغمہ ابھی تک نہیں آیا، کدھر ہے وہ ملعون؟ مجھے بہت برا لگا کہ میرے شوہر کے بارے میں یہ کنبہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ نوجوان لڑکے نے میرے جانب دیکھا تو اپنی ماں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ماں بولی، تحسین میاں کی پہلی بیوی ہے۔ پہلی بیوی کا سن کر میں چونکی، گویا دوسری بھی ہے کوئی۔ امی جان نے بھی حیرت سے ان لوگوں کو دیکھا۔ کیا ان کی دوسری بیوی بھی ہے؟ میری ماں سے رہا نہ گیا، سوال کر دیا، ہاں، یہ جو سامنے بیٹھی ہیں میری بہن، یہ ان کی دوسری بیوی ہیں۔ لڑکے نے بغیر جھجکے جواب دیا۔ امی نے دانتوں میں انگلی داب لی۔ عجیب بات ہے، اتنی دیر سے آپ تحسین کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، یہ نہیں بتایا کہ یہ ان کی دوسری بیوی ہیں۔ بہرحال اتنا دل دکھا کر چکنا چور ہو گیا۔ ضبط کرنے کے باوجود بندھن ٹوٹ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ملازمت بھی ان کے کہنے پر چھوڑ دی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ اندیشہ بھوت بن کر ڈرانے لگا۔ میری حالت دیکھ کر امی نے میرا ہاتھ تھاما اور گھر لے آئی۔ میں اس دن کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے گھر پہنچے تھے، جبکہ وہ خواتین ہمیں ہمدردانہ لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے تحسین کو کوس رہی تھی، انہیں دھوکے باز فراجیہ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے باتوں باتوں میں میرے گھر کا پتہ بھی پوچھ لیا تھا۔ اس واقعے کو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ وہ خاتون گھر آ گئی اور کہا کہ تمہاری بیٹی کس کا انتظار کر رہی ہے؟ اس سانپ نے تو ہمیں بھی ڈس لیا ہے۔
اب ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ میں یہ بتانے آئی ہوں کہ اس نے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ وہ اب میری بیٹی کے پاس بھی نہیں آتا اور نہ خرچہ دیتا ہے۔ اگر اس بات کا تمہیں یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو اور اس کی تیسری بیوی سے ملو۔ وہ ہماری پڑوسن کی بیٹی ہے، میری بیٹی کی سہیلی تھی جو کہ اب سوتن بن گئی ہے۔ میں نے کہا دیکھ کر کیا کروں گی، جہاں ایک وہاں پر دو بھی سہے۔ لیکن اس خبر نے دل کو بہت تڑپایا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ جا کر دیکھ لیں، کیا پتا اس بات میں کوئی غلط فہمی ہو۔ خاتون کے ساتھ امی گئیں، وہ ایک خوبصورت لڑکی کے گھر لے گئیں جہاں نئی نویلی دلہن سے ملاقات کرائے، جس کی عمر 17 برس ہوگی۔ حسن میں مثل مہتاب تھے۔ بولی ہاں میں تحسین کی بیوی ہوں، ہماری شادی کو 15 روز ہوئے ہیں۔ وہ میرے لیے گھر لے رہے ہیں، تب تک میں میکے میں رہوں گی۔ وہ خاتون امی کو اپنے گھر بھی لے گئی جہاں ان کی بیٹی نغمہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ رنجیدہ تھی۔ کہا کہ آپ لوگ بے شک اس فراڈ شخص سے بندھن قائم رکھیں، میں طلاق لے لوں گی۔ ابھی بچے نہیں ہیں، کل کو ہو گئے تو ان کو پالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ شخص جب ایک شادی اور کر لیتا ہے تو پچھلی بیوی کا خرچہ بند کر دیتا ہے۔ مجھے 6 ماہ سے خرچہ نہیں دیا، اسی لیے اس روز ہم دکان پر گئے تھے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس بے وفا سے کنارہ کر لیا جائے۔ وہ طلاق کی راہ دکھا کر چلی گئی، مگر میری سوچوں میں آگ لگا گئی۔ اب دل یہی چاہ رہا تھا کہ ایسی زندگی سے نجات پالوں کہ میں روکھی سوکھی میں بھی شرافت سے گزار رہی تھی، اور وہ عیاش شادی پر شادی کیے جا رہا تھا۔ میری کیا اپنی بچی کی بھی پرواہ نہ تھے، سوائے محرومیوں اور انتظار کے، کرب کے، اور دیا ہی کیا تھا اس نے مجھے۔ میں نے میکے میں ڈیرا جما لیا اور لوٹ کر گھر نہ گئے۔ چند دنوں میں گھل گھل کر آدھے رہ گئے۔ 3 برس کی عمر میں بوڑھی نظر آنے لگی۔ تحسین آئے تو سیدھے منہ بات نہ کی، الٹا ناراض ہوئے کہ دکان پر کیوں آئی تھی جب میں نے منع کیا تھا۔ اگر دوبارہ یہ غلطی کی تو طلاق دے دوں گا۔ دے دو طلاق، میں کون سا خوش ہوں تمہارے ساتھ۔ غصے میں میرے منہ سے نکل گیا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر کہا کہ لو یہ شوق بھی پورا کر لو۔ میرا دل لہو لہو ہو گیا۔ ایک روز میری ساس روتی صورت بنا کر میرے پاس آئیں، افسوس کرنے لگیں کہ بہو تم نے ہوش سے کام نہ لیا، کن عورتوں کا اعتبار کر لیا۔ وہ اس بازار کی عورتیں ہیں، پیسے کے غلام ہیں، تم شریف زادی ہو۔ ان کے کہنے میں آ گئی، طلاق کا لفظ منہ سے کیوں نکالا؟ مرد کو اس طرح نہیں اکسانا چاہیے۔ اب کیا ملا طلاق لے کر؟ میں جانتی ہوں کہ اس نے تمہارے سوا کسی سے نکاح نہیں کیا، لیکن اب نغمہ سے کر لیا ہے، پھر بھی پچھتا رہا ہے۔ ارے نادان، تیسری کا تو نغمہ نے سوانگ بھرا تھا تم کو جلانے اور بدزن کرنے کے لیے۔ وہ لڑکی نغمہ کی سہیلی تھی، اصل بیوی تم ہی تھی، ورنہ اپنے گھر میں میرے ساتھ تم کو کیوں رکھتا؟ تم نے اپنی بچی کا بھی خیال نہ کیا، جلد بازی میں طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ارے بیٹی، بیوی تحمل سے کام لے تو یہ چڑیلیں قدم نہیں جما سکتی، مگر اس چالاک عورت نے تمہارے قدم اکھاڑ دیے اس لیے کہ اپنے قدم جما سکے۔ نغمہ بالآخر تحسین سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گئی، میری خوشیوں کو ڈسنے والی۔ میں نے کس کا اعتبار کر لیا؟ میرا گھر تو مجھ سے چھن گیا۔ زیادہ دکھ اس بات کا ہے
कि मेरी बच्ची बाप की शफकत से महरूम हो गई। किसी के बहकाने में आकर जहर का प्याला पिया तो अब कौन सा सुकून है। आज तक दर दर की नौकरियां कर रही हूं। वालिदा फौत हो गई हैं, कोई बहन है ना भाई, सहेली और ना गमगुसार। नौकरी की थकन भी औरत के लिए जानलेवा होती है। ये तो वही जाने जो नौकरी करती है। मैं नगमा की जिंदगी का कांटा थे, मुझे निकाल कर उसने मुराद पा ली। सोचती हूं अगर सुहागन ही रहती तो अच्छा था। शौहर जैसा भी था, कभी घर आ ही जाता था। मुआशरे में इज्जत भी थे। गुमान था तलाक लेकर सुकून मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। आज तक बेसुकून हूं। दोस्तों, ये थी एक सादा और मासूम सी लड़की की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से बहुत सी लड़कियों और शादीशुदा ख़वातीन ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। शादी के बाद बहुत सारे मामलात में औरतों को ही सब्र और तहम्मुल से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस लाइबा खान का, जो कि बहावलपुर पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और मिस्टर जबार का, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से ही हमें मज़ीद मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं एक नई और मुनफरिद कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कमल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें।